اللہ میرے منہ میں خاک، اگر یہ جنگ بہت طویل ہوتی ہے تو ہم جو ہے وہ تیل غالباً اتنا خرید پائیں گے کہ یوں سونگ لیا کریں گے گاڑیاں بازار میں کھڑی. بس سر اتنا ہوگا. بہرحال یہ ہسٹورک ریالٹی ہے کہ یہودیوں کو بے دخل کیا گیا تھا اور ان کی عبادت کا حصہ رہا ہے یہ. اگلے سال یروشلم میں، اگلے سال یروشلم میں، اگلے سال یروشلم. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے یہ بات بتائیے کہ گزشتہ 300 سالوں میں سے کسی مسلمان ملک نے کون سی نئی چیز ایجاد کی ہے؟ یہ موبائل فون کس نے ایجاد کیا؟ انٹرنیٹ کس نے ایجاد کیا؟ ڈرون کس نے ایجاد کیا ہے؟ تو آج کے زمانے میں 2025 میں بھی آپ کو فلم دکھائی جائے گی کہ ایک ارطغرل ہوتا تھا اور وہ گھوڑے پہ بیٹھتا ہے اور تلوار لے کے ٹک 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 ٹک. وہ آج کل تلوار کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اوپر سے ڈزن. آج بھی تہران میں جو سونے کی منڈی ہے، جس کو سوہا بازار ہم لوگ بولیں گے، صرافہ بازار، وہ جوس کے پاس ہے. دے فکس دی گولڈ پرائس، اور وہ ایران میں رہتے ہیں. وہ لنڈسی گریم وہ صاحب ہیں جو جنرل باجوہ اور عمران خان کو لے کر گئے تھے وائٹ ہاؤس، اور جب جھانسا دیا گیا تھا کہ میں کشمیر پہ ثالثی کرواؤں گا، اور انہوں نے کہا میں تو ایسے لگ رہا ہے جیسے میں ایک اور ورلڈ کپ جیت کے آ رہا ہوں. السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں دو ابصار. ناظرین، ایک بار پھر سے جنگ سٹارٹ ہو گئی ہے، لیکن اس بار ایران اور اسرائیل کے بیچ میں. اس کے بعد پولیٹیکل جغرافیکل امپلیکیشنز اس کی کیا ہو سکتی ہیں، پوری دنیا میں اس کا کیا اثر ہوگا، اور امریکہ کا اس میں کیا رول رہے گا. پچھلے کچھ عرصے تک ہم پاک انڈیا کی بات کر رہے تھے، اب دوبارہ سے دو کنٹریز ہیڈ ٹو ہیڈ آ گئی ہیں. اوبویسلی اس میں نقصان تو لے مین کا ہی ہوگا، عام آدمی کا ہی ہوگا، لیکن اس کے بعد فیوچر کیا ہے، اور ایران اور اسرائیل اٹ سیلف ان کی کیا فیوچرز ہیں. اس بارے میں نصرت صاحب سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرف یہ چیز جا رہی ہے، اور کیا عالمی جنگ کی طرف چیزیں بڑھ جائیں گی یا پھر سے رک جائیں گی سیز فائر کے ساتھ. السلام علیکم نصرت صاحب. یہ ہے تو اوبویسلی ایک سر کنٹروورشل ٹاپک، اسرائیل ایران دو کنٹریز آپس میں اب ہو گئی ہیں، لیکن سر اس کی کیا امپلیکیشنز پوری دنیا پہ ہی ہوں گی، یا یہ صرف ان دو ملکوں کو ہی افیکٹ کرے گا؟ نہیں، یہ پوری دنیا پہ ہوگی. سب سے پہلے تو یہ ہوگا کہ جتنے دن یہ جنگ جاری رہے گی اور اس کا خطرہ موجود رہے گا تو تیل کی قیمتیں آسمان کو لگیں گی. تو اس کی وجہ سے اللہ میرے منہ میں خاک، اگر یہ جنگ بہت طویل ہوتی ہے تو ہم جو ہے وہ تیل غالباً اتنا خرید پائیں گے کہ یوں سونگ لیا کریں گے گاڑیاں بازار میں کھڑی. بس سر اتنا ہوگا. نہیں، اٹس اے ویری سیریس. جب آپ کی یعنی کہ پوری ٹریفک کا نظام ہی کرپل ہو جائے، یا پھر اس کی وجہ سے جب سپلائی چین آلریڈی یہ پاکستان کو مہنگائی نے تباہ کر رکھا ہے، تو یہ جو آئندہ والے جو 15 20 25 دن ہیں، ان میں تیل کی قیمت تو آسمانوں کو چھو رہی ہوگی. آلریڈی ہمارے لیے تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ یہ جو ہم بڑے فخر سے افراط زر میں کمی پہ دھمالے مچا رہے تھے، تو وہ تو ساری ظاہر خطرے میں پڑے گی. اور باقی اس کی ریپلنگ افیکٹ جو ہے وہ ہوں گے، کیونکہ ایران پر حملے کو ظاہر ہے کہ فقط ایک مسلمان ملک پر حملہ نہیں بلکہ ایک مسلمان مسلک پر حملہ بھی تصور کیا جائے گا. تو اس مسلک کے ماننے والے دنیا کے مختلف مسلم ممالک میں کافی تعداد میں ہیں. بحرین ہو گیا، قطر ہو گیا، انڈیا اور پاکستان میں بھی جو مسلمان ہیں ان میں بھی ایک سگنیفیکنٹ نمبر ہے. تو ان کے ہاں بھی ایک خاص نقطہ نظر سے بہت جذباتی نوعیت کا اشتعال پھیلے گا. اب اس میں بدقسمتی یہ ہے کہ اس اشتعال کو وہ اسرائیل پر تو ریفلیکٹ نہیں کر پائیں گے، تو وہ اپنی ہی سوسائٹی میں، اپنی ہی حکومتوں پہ، اپنے ہی لوگوں پہ کسی طرح جلسے جلوس اور مظاہرے اور احتجاج. اسرائیل پہ نہ کر پانے کی ریزن صرف یہی ہے کہ اسرائیل پاورفل بہت ہے اس وقت، اور ہم خیر ہمیشہ سے ہی ہے، یا اسرائیل پر بس نہیں چلتا کسی کا؟
بھی ایک سیدھی سی بات ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ باقاعدہ جب یہاں سے سامراج وڈرا کر رہا تھا اس خطے سے، تو انہیں وہاں پر جو ان کے محکوم ہوا کرتے تھے، جو ان کے غلام ہوا کرتے تھے، ان پہ نگہ ماننے کے لیے ایک تھانے دار درکار تھا۔ تو لہٰذا اسرائیل کا قیام عمل میں لایا گیا، جس کے پیچھے ایک ہسٹورک بہرحال ایک جسٹیفیکیشن موجود تھی۔ ہم بھی جب میں تجزیہ کرتے ہوئے اکثر و بیشتر جو ہے ہم بہت زیادہ غیر منصفانہ انداز اختیار کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ہسٹورک ریالٹی ہے کہ یہودیوں کو بے دخل کیا گیا تھا اور ان کی عبادت کا حصہ رہا ہے یہ۔ اگلے سال یروشلم میں، اگلے سال یروشلم میں، اگلے سال یروشلم میں۔ تو ان کی ہسٹری، اب اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے دیکھیے، ایک بات ہے یہودی ہونا، ایک ہے صہیونی تحریک، زائنزم۔ تو صہیونی تحریک نے باقاعدہ اور اس کی پھر مدد کی برطانوی سامراج نے بیلفور ڈکلیریشن کے ذریعے، اور یہ ریاست کا قیام عمل میں آیا۔ تو بہرحال وہ ایک بنیادی طور پر وہاں پہ وہ ایک تھانے دار کی طرح بیٹھا ہوا ہے، وہ نگہبان ہے کہ یہاں پر معاملات جو ہیں وہ سارے عالمی سامراج کی خواہش اور توقعات کے مطابق رہے۔ یہ اس کے مقابلے میں ہم مسلمان ممالک جو ہیں، ہم میں اپنے اندر تقسیم در تقسیم ہے۔ دوسرا ماشاءاللہ تعلیم سے ہمیں بے پناہ نفرت ہے۔ ہم بھول گئے ہیں کہ ہم ویسے بہت ذکر کرتے ہیں کہ ارے صاحب ہمارے اسلاف نے وہ کیمیا سے لے کر اور فزکس اور کیا کیا ساری ایجادات کی۔ الجبرا بھی سر آئی گیس یہ کہتے ہیں نہیں، الجبرا کو ڈیولپ کیا تھا، ویسے زیرو کا کانسیپٹ انڈیا سے بغداد گیا تھا، وہ ہندو تہذیب سے گیا تھا، لیکن یہ کہ بہرحال اس کو مزید ڈیولپ وہ ابن الحسیم اور غالباً انہوں نے کیا تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے یہ بات بتائیے کہ گزشتہ 300 سالوں میں سے کسی مسلمان ملک نے کون سی نئی چیز ایجاد کی ہے؟ یہ موبائل فون کس نے ایجاد کیا؟ انٹرنیٹ کس نے ایجاد کیا؟ ڈرون کس نے ایجاد کیا ہے؟ یعنی یہ تمام یہ ساری سائنٹیفک چیزیں ہیں نا جو ہماری نئی نئی چیزیں آئی ہیں۔ کیا اس میں کسی مسلمان ملک کا کوئی بھی کنٹریبیوشن ہے؟ جواب ہے نہیں۔ پھر ایپل ہو، گوگل ہو، مائکروسافٹ ہو، یہ جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں دنیا میں اس وقت، تو یہی عالم جو ہے یہ جنگی ہے۔ ہم ابھی بھی سمجھتے ہیں وہ جو خواہ یعنی فلمیں بنی ہوں، تو آج کے زمانے میں 2025 میں بھی آپ کو فلم دکھائی جائے گی کہ ایک ارطغرل ہوتا تھا اور وہ گھوڑے پہ بیٹھتا ہے اور تلوار لے کے پھر ٹک 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 ٹک۔ وہ آج کل تلوار کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اوپر سے ڈزن چلا کے ایک بٹن میں ڈرون آج تک آئی تھنک یہ سیزن ابھی حال ہی میں کم از کم آپ کی جنریشن کے تو سامنے کی بات ہے کہ یہاں پر جو 6-7 مئی کی رات سے لے کر 10 مئی کی سے پہر تک ہوا، تو عام زندگی تو متاثر نہیں ہوئی اپیرنٹلی، لیکن یوں ڈرونز اور ڈگ ڈگ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ ملٹری ایسٹس آپ جو ہے وہ اربوں کے تباہ کر رہے تھے۔ مطلب کہ ایک طیارہ رافیل جو ہے وہ کتنے کا آتا ہے پتہ کرے ذرا۔ سملرلی یہ جو ہے وہ اسرائیل نے یہ کیا ہے، اب اس کی ریپرکشنز ہوں گی، لیکن مجھے یہ خدشہ ہے کہ ایران میں اس کی وجہ سے بہت اضطراب پھیلے گا، اور وہ اضطراب جو ہے وہ کوئی بھی صورت اختیار کر سکتا ہے۔ وہ اضطراب غصے میں بدل کر موجودہ ایرانی قیادت اور حکومت کے خلاف بھی ٹرانسفر ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایرانی ہسٹوریکلی ثقافتی طور پر بہت ایک یعنی کہ وہ اب بہت نازاں محسوس کرتے ہیں، کیونکہ ایران دیکھیں خالی ایک ملک کا نام نہیں ہے، ایران ایک تہذیب کا نام بھی ہے۔ اور لطیفہ یہ ہے کہ جب رومنز نے
ان کو یروشلم وغیرہ سے یہودیوں کو بے دخل کیا تو ایران ان ملکوں میں سر فہرست تھا سائرس، ان کا سائرس اعظم جو ہوتا تھا، اس نے کہا آؤ ہمارے ہاں رہو۔ آج بھی تہران میں جو سونے کی منڈی ہے، جس کو سوہا بازار ہم لوگ بولیں گے، صرافہ بازار، وہ جوز کے پاس ہے۔ دے فکس دی گولڈ پرائس، اور وہاں ایران میں رہتے ہیں وہ تو۔ اچھا، باقی شہنشاہ ایران کے دنوں میں اسرائیل اور ان کے بہت اچھے تعلقات تھے، اسرائیل کے اور ان کے۔ تو بہرحال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایران میں بہت شدید قوم پرستانہ جذبات جو ہیں وہ ابھر کے آئیں، جیسے مثال کے طور پر صدام حسین نے جب اٹیک کیا ایران پہ تو 8 سال تک ایرانی جو ہیں وہ لڑتے رہے، بیکاز اٹ واز اٹیک آن اے ریولیوشن جو لے کر آئے۔ تو ان لوگوں نے صرف فائٹ کیا اس اب مسئلہ یہ ہے کہ لیکن تھوڑا سا کہ موجودہ جو لوگ اقتدار میں ہیں، یہ 1979 سے 1979 سے یہ سسٹم اقتدار میں ہے، اور اس دوران کتنی جنریشنز جو ہیں وہ بڑی ہو گئی ہیں، اور ظاہر ہے کہ غالباً ان کی سوچ اس طرح کی نہیں ہے جو 1979 کے ریولیوشنریز کی تھی، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ اسٹیٹس کو بدلنا چاہیے۔ تو اٹ آل ڈپینڈس، اس کے بارے میں آپ کو بہت زیادہ ویژنری ہونے کی ضرورت ہے کہ آپ یہ فیصلہ کر پائیں یا سوچ سکیں کہ ایران جو ہے وہ کس طرح ریئیکٹ کرے گا، ایران اب کیا شیپ لے گا۔ باقی اس کے ریپرکشنز جو ہیں وہ ریجن میں سب سے زیادہ ہمیں عراق میں نظر آئیں گے، ہمیں بحرین میں محسوس ہوں گے، اور کافی حد تک ہمیں لبنان میں بھی اس کا کہیں نہ کہیں اثر نظر آئے۔ اور سر ہمارے اپنے ملک میں ہمارے اپنے ملک میں بھی میں نے پہلے جیسے عرض کہا کہ اس طرح کے جذبات ہوں گے لوگوں کے ملک۔ سر یو ایس کا اس میں آپ کو کیا رول لگ رہا ہے، اس اوور آل جو اس وقت اٹیک بھی ہوا ہے؟ یہ سارے کا سارا امریکہ کی پسند سے ہوگا، اور امریکہ ان کا تعاون، ان کا سپورٹ سب کچھ موجود تھا۔ ارے بھی کوئی سپورٹ انہیں کوئی اس کی ضرورت نہیں، سیدھی سادھی بات ہے کہ ہم لوگوں کے ہاں ہم لوگ تو کوئی، آپ کے خیال میں یہ امریکہ کی مرضی کے بغیر ہوا ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں؟ سر میں تو آپ سے سوال پوچھ رہی ہوں، میں تو نہیں کہہ رہی، اچھا چلیں، جنرلی پوچھ رہی ہوں۔ میرا اپنا خیال ہے کہ بہت سارے لوگ دنیا میں پاکستان سمیت اس گماں میں مبتلا ہیں کہ ابھی، اور ٹرمپ صاحب چاہ رہے تھے کہ نہیں یار نہیں ابھی ٹھہر جاؤ، ابھی نہ کرو، کیونکہ اتوار کو بھی ہماری وہ جو ہے وہ مذاکرات ہو رہے ہیں نا۔ لیکن آپ یہ دیکھیے، بہت حسین اتفاق میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حسین اتفاق یہ ہے کہ گزشتہ جمعے کے روز، گزشتہ جمعہ، یہ جو جمعہ گزرا ہے اس دن نہیں، جمعے کے دن نہیں، سوری 11 جون کو، 11 جون کو سینٹ، امریکی سینٹ، اسرائیل کی بات نہیں کر رہا ہوں، امریکی سینٹ کی ڈیفنس کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے۔ اس کی ایک سب کمیٹی ہے جس کو اپروپریشن کمیٹی کہتی ہے، جو کہ پیسے کہ بھئی فلاں چیز خریدنی ہے اور یہ اور وہ۔ اس میں ایک صاحب ہیں، وہ بڑے مشہور ہیں یہاں پہ بھی، لنڈسی گریم وہ صاحب ہیں جو جنرل باجوہ اور عمران خان کو لے کر گئے تھے وائٹ ہاؤس، اور جب جھانسا دیا گیا تھا کہ میں کشمیر پہ ثالثی کرواؤں گا، اور انہوں نے کہا میں تو ایسے لگ رہا ہے جیسے میں ایک اور بڑھ کر جیت کے آ رہا ہوں۔ تو لنڈسی گریم جو ہیں اس کمیٹی کے اجلاس میں جو سی اسپین پہ موجود ہے، اب ہم نے یعنی تحقیق کی عادت ہو تو جب ہے نا، اس میں وہ اسٹریٹ اوے لنڈسی گریم پوائنٹڈ سوال کرتا ہے کہ ایک زمانہ تھا جب کہ ہم لوگ تمام تر معلومات کے باوجود ہمیں پتہ تھا کہ ایک ہٹلر نام کا بندہ ہے جرمنی میں جو یہودیوں کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے، تو اپنے جرنیل جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان کو ڈائریکٹ پوائنٹڈ سوال کرتا ہے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران دنیا بھر میں یہودیوں کا خاتمہ چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ اسرائیل کو ایٹم بم سے تباہ کرنا چاہتا ہے؟ وہ فوجی جو ہیں وہ ذرا دائیں بائیں ہو کے اس کا جواب دیتے ہیں، تو وہ ڈائریکٹ امریکہ کے وزیر دفاع اس سے سوال کرتا ہے، اس سے کہتا ہے مسٹر سیکریٹری آپ کیا کہتے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے ہاں ایران کافی قریب ہے، سم تھنگ وچ از نیوکلیئر، مطلب ایران نیوکلیئر اٹیک۔ Now what does it mean؟ اس کے بعد
عجیب اتفاق سے اتفاق ہوتا چلا جاتا ہے کہ 11 جون ہی کے دن صدر ٹرمپ جو ہیں وہ حکم دیتے ہیں عراق، بحرین یعنی مڈل ایسٹ کے تمام ممالک میں اپنے لوگوں کو کہ بھئی جتنے بھی غیر فوجی لوگ ہیں وہ یہاں سے پل آؤٹ کر جائیں، اور سفارتکار جو ہیں وہ بھی اپنی فیملی اور بیوی اور بچوں کو یہاں سے بھجوا چلے دیں۔ جائیں۔ 11 جون ہی کو عجیب اتفاق ہوتا ہے کہ ادھر واشنگٹن میں اجلاس ہوتا ہے تو انٹرنیشنل ایٹامک ایجنسی کا اجلاس ہے ویانا میں ہو رہا، ایک آسٹریا کے دارالحکومت میں۔ وہاں پر اب یہ اس ادارے کے انسپیکٹرز کی رپورٹ پیش کی جاتی ہے جو یہ طے کرتی ہے کہ کیا ایران نیوکلیئر اپنا یورینیم کو اس حد تک ڈیولپ کر رہا ہے کہ یہ پھر ویپن بنا سکے، تو وہ رپورٹ کہتی ہے یس، تو پھر ایک مذمتی بیان جاری ہوتا ہے 11 جون ہی کے دن، اور اس کی حمایت میں 13 ووٹ ڈلتے ہیں۔ ان 13 ووٹ ڈالنے والوں میں بائی دا وے انڈیا بھی شامل ہوتا ہے جو ویسے ایران سے بے سستے داموں تیل خریدتا رہا ہے، لیکن اس وقت انڈیا بھی اس میں شامل ہو گیا۔ یہ بات تسلیم کرنے میں کہ ہاں جی۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ یعنی پرسوں ترسوں مسٹر ٹرمپ جو ہے پرسوں شاید یہ ایک فلم دیکھنے گئے واشنگٹن اپنی بیوی کے ساتھ، کیونکہ افواہ پھیل رہی تھی کہ وہ لوگ کہتے وہ کہاں ہے مرینا، کہیں ان کے آپس میں ان دونوں کی علیحدگی تو نہیں ہو گئی، کیا ہو گیا۔ اس کو ساتھ لے کر موصوف ایک فلم دیکھنے گئے۔ یہ سب ڈرامے جو ہیں یہ آپٹکس کے لیے ہوتے ہیں۔ وہاں پہ ان سے سوال ہوتا ہے، وہاں پہ سوال ہوتا ہے کہ جی آپ نے یہ لوگ کیوں بلا رہے ہیں، تو وہ جواب دیتا ہے کہ بیکاز آئی تھنک دے آر گوئنگ ٹو بی ڈینجرس پلیسز، یعنی یہ جگہ خطرناک ہو سکتی ہے، اس لیے میں نے اپنے شہریوں کو بلا رہا ہوں۔ تو اس کے بعد ان کو رپورٹر نیوز میکس ٹیلی ویژن کی وہ یاد دلاتی ہے کہ ابھی حال ہی میں آپ نے ایک جنگ رکوائی ہے، تو کیا آپ یہ جو ڈینجرس پلیس ہے اس کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کریں گے؟ تو بجائے اس کا اسٹریٹ جواب دینے کہ ہاں ہاں کہ جیسے میں نے انڈیا اور پاکستان کی جنگ رکوائی ہے ویسے یہ بھی رکواؤں گا، اسرائیل ایران، تو وہ کہتا ہے کہ ایک بات تو طے ہے ایران کو ہم ایٹمی قوت نہیں بننے دیں گے، اور یہ کہہ کے وہ چلا جاتا ہے۔ بس سر اس نے یہ تو ابھی بھی امریکہ کا اس جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور سر سب کچھ 11 جون کو ہو، یہ بھی اتفاق ہو، یہ اب اتفاق تو نہیں ہو سکتا نا، اوپر تلے ڈاٹ سے ڈاٹ ملا ہے۔ تو 11 جون کو یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ جی اٹیک ہونا ہے، اللہ خیر صلی اللہ۔ اور اس نے بھی ایک نیوٹرل سٹیٹمنٹ اپنی طرف سے دے دی تاکہ نیوٹرل تو نہیں دی نا، وہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ کانٹ افورڈ الاؤ، امریکہ اجازت نہیں دے سکتا نیوکلیئر۔ اس سے بڑی ونٹ اینڈ ناٹ کیا ہے اسرائیل کو کہ پڑ جاؤ، تو گاڈ سے کیا ہو گیا؟ تو سر یہ تو پھر مسکنسیپشن ہوا نا کہ امریکہ کچھ پتہ ہی نہیں تھا، اور یہ ارے ماشاء اللہ اتنے معصوم انہوں نے کیسے میں نے بتا رہا ہوں نا کہ ایک کو آپ کو اتنی اور تفصیل میں کیسے آپ کے ساتھ یہ ساری باتیں میں کہہ رہا ہوں، یو کین گو گوگل اٹ، چیک اٹ کہ کیا میں نے غلط کہا ہے، جو تاریخیں کہی ہیں۔ اس کے بعد سر ڈیٹ بائی ڈیٹ سے ڈیٹ اگر ہم ملا لیں، ایک ایک چیز ہو ہی رہی تھی، تو یہ کوئنسیڈنس تو نہیں ہوا نا پھر؟ نہیں بابا، میں بتا رہا ہوں نا کہ اٹ واز گوئنگ آن، اور یہ بات اسی دن طے ہو گئی تھی، کیونکہ امریکہ جو نیگوسیشنز کر رہا تھا ایران کے ساتھ، they were going nowhere، کیونکہ بیکاز اٹ واز ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ فار ایران ٹو پبلکلی کمٹ کہ اچھا جی ہم خدا حافظ۔ تو بس سر پھر یہی بات ہے، وہ پھر ظاہر ہے کہ اس کے لیے اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اور کوئی طریقہ۔ چلیں سر ہم پھر اسی نوٹ پہ کنکلوڈ کرتے ہیں، بٹ لیٹس کنٹینیو اگلی ہاں ایپیسوڈ اٹس اے ویری سیڈ، لیکن ناٹ اے گڈ نوٹ، سیڈ نوٹ ہی ہے، اور اس کی صرف ایران اسرائیل کے لیے نہیں بلکہ آپ نے بتایا کہ اوور آل دنیا اس سے افیکٹ ہوگی، ظاہر سی بات ہے۔ سب سے زیادہ ہم جیسے غریب ملکوں کا برا حال فی الحال تو ہوگا۔ جی سر، جو آلریڈی ہم اکنامکلی کوئی بہت اسٹیبل نہیں ہے۔ ناظرین، بات وہی ہے کہ دنیا میں کہیں بھی جنگ ہو، پوری دنیا پر اس کے اثرات ہوتے ہیں، اور آنے والا وقت بتائے گا کہ پاکستان جیسا ملک ہو یا کوئی اور چھوٹا ملک ہو، اکنامکلی جو آلریڈی اسٹرگل کر رہے ہیں ان کے لیے آگے بھی شاید مشکلات ہی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں۔ وی نیوز سے میں ہوں تو آپ سار، اللہ حافظ۔